السلام علیکم، ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل اینڈ سائنس اکیڈمی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد بن جمیل۔ ہم ڈپلوما وتھ سوشل انجینئرنگ کے متعلق ڈسکس کر رہے تھے، تو چلیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اینٹیں اور ٹائلز۔ اینٹ ٹیسٹ کرنا، بریک ٹیسٹس۔ اینٹوں کا معیار چیک کرنے کے لیے اینٹوں کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ لیبارٹری میں کیے جاتے ہیں۔ اینٹوں کے لیے عموماً مندرجہ ذیل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ پانی جذب کرنے کا ٹیسٹ، ٹیسٹ فار واٹر ابزورپشن۔ نمبر 2، نمکیات کی موجودگی کا ٹیسٹ، ٹیسٹ فار ڈٹرمینیشن آف افلوریسنس۔ نمبر 3، دباؤ میں طاقت معلوم کرنے کا ٹیسٹ، ٹیسٹ فار ڈٹرمینیشن آف کمپریسو اسٹرینتھ۔ نمبر 4، جھکاؤ کا ٹیسٹ، فلیکسچر ٹیسٹ۔ نمبر 5، گھساؤ کا ٹیسٹ، ایبریشن ٹیسٹ۔ نمبر 6، معیاری سائز کا ٹیسٹ، ڈائمینشنل ٹالرنس۔ تو نمبر 1، پانی جذب کرنے کا ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ سے اینٹ کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت معلوم کی جاتی ہے۔ اگر اینٹ پانی کی زیادہ مقدار جذب کرے گی تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ اینٹ ضرورت سے زیادہ مسامدار ہے۔ جس اینٹ میں مسام زیادہ ہوں گے وہ کمزور ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی یا ایسی اینٹ میں موسمی اثرات اور فضا میں موجود کیمیائی اجزاء کے خلاف مزاحمت بھی کم ہوگی۔ جو اینٹ پانی کی کم مقدار جذب کرے وہ مضبوط اور دیرپا ہوگی۔ اس ٹیسٹ کے لیے کم از کم 5 اینٹیں منتخب کی جاتی ہیں۔ ان کو خشک حالت میں صاف کر کے ان کا وزن معلوم کیا جاتا ہے۔ اس وزن کو W1 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ وزن کرنے کے لیے اچھی قسم کا بیلنس یعنی ترازو استعمال کرنا چاہیے۔ اینٹوں کا وزن کرنے کے بعد ان کو صاف پانی میں 24 گھنٹے کے لیے ڈبو دیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد ان کو پانی میں سے نکال کر گیلے کپڑے کے ساتھ صاف کر کے دوبارہ وزن کیا جاتا ہے۔ اس وزن کو W2 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل فارمولا کی مدد سے جذب ہونے والے پانی کی فیصد مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ تو واٹر ابزورپشن از اکول ٹو W2 مائنس W1 ڈیوائڈ بائی W1 ملٹیپلائی بائی 100۔ تو اس میں جو W2 ہے وہ پانی میں بھگونے کے بعد کا وزن ہے، اور W1 جو ہے وہ پانی میں بھگونے سے پہلے کا وزن ہے۔ تو نوٹ، جذب شدہ پانی کی یہ مقدار 20% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، نمکیات کی موجودگی کا ٹیسٹ، فلوریسنس ٹیسٹ۔ جب مٹی سے اینٹیں بنائی جائیں، اس مٹی میں کچھ نہ کچھ نمکیات ہوتے ہیں۔ ان نمکیات میں زیادہ تر کیلشیم سلفیٹ، میگنیشیم سلفیٹ اور پوٹاشیم سلفیٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اگر ان نمکیات کی زیادہ مقدار مٹی میں موجود ہو تو ان اینٹوں سے بننے والی عمارت دیرپا نہیں ہوتی۔ ان نمکیات کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے پختہ اینٹوں کو مندرجہ ذیل طریقہ سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ کے لیے کم از کم 5 اینٹوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان اینٹوں کو کسی کھلے پیندے والے برتن یعنی ڈش میں سروں کے بل یعنی آن اینڈز کناروں کے حساب سے رکھا جاتا ہے۔ پھر اس برتن میں 3 سینٹی میٹر کی گہرائی تک صاف پانی جو کہ نمکیات سے پاک ہو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ 3 سینٹی میٹر
جب یہ پانی خشک ہو جائے تو پانی کی اتنی مقدار دوبارہ برتن میں ڈال دی جاتی ہے. جب یہ پانی بھی خشک ہو جائے تو اینٹوں کا اچھی طرح معائنہ کیا جاتا ہے. ان اینٹوں کی سطح پر ظاہر ہونے والی نمکیات کی مقدار سے اینٹوں میں موجود نمکیات کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے اور اس کی درجہ بندی مندرجہ ذیل طریقہ سے کر لی جاتی ہے. نمبر 1، نمکیات سے پاک نل، یعنی جب اینٹوں کی سطح کے 5% رقبہ سے کم حصے پر نمکیات ظاہر ہو تو اس کو بولیں گے کہ یہ نمکیات سے پاک ہے. نمبر 2، معمولی نمکیات، جب اینٹوں کی سطح کے 10% رقبہ تک نمکیات ظاہر ہو جائیں تو یہ سلائٹ ہے، معمولی نمکیات. درمیانے نمکیات، جب اینٹوں کی سطح کے 50% رقبہ تک نمکیات ظاہر ہوں تو وہ موڈریٹ ہے. زیادہ نمکیات، جب اینٹوں کی سطح کے 50% رقبہ سے زیادہ حصے پر نمکیات ظاہر ہوں تو وہ ہیوی ہے. اور خطرناک حد تک نمکیات، سیریس کنڈیشن، جب اینٹوں کی مکمل سطح پر نمکیات ظاہر ہو جائے اور نمکیات کی تہ جمع ہو جائے تو یہ سیریس کنڈیشن ہے. اب ڈسکس کریں گے ٹیسٹ نمبر 3، دباؤ میں طاقت معلوم کرنے کا ٹیسٹ، کمپریشن ٹیسٹ. اینٹ کی دباؤ میں طاقت معلوم کرنے کے لیے کم از کم 5 پختہ اینٹوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. ان اینٹوں کو 24 گھنٹے تک پانی میں بھگویا جاتا ہے. 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ان اینٹوں کو پانی سے نکال کر ان کی سطح کو گیلے کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے اور ان اینٹوں کی سطح پر موجود فراگ اور دیگر گڑھوں کو سیمنٹ کے مسالہ 1-3 سے بھر دیا جاتا ہے. اس کے بعد 24 گھنٹے تک ان اینٹوں کو گیلا رکھا جاتا ہے. اس طرح 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد ان اینٹوں کو 3 دن تک پانی میں تر رکھا جاتا ہے. اس طرح 3 دن گزر جانے کے بعد اینٹوں کو پانی سے نکال کر ان کی سطح پر سے پانی صاف کیا جاتا ہے. پھر ان کو باری باری دباؤ کی طاقت معلوم کرنے کے لیے کمپریشن ٹیسٹنگ مشین میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹیسٹ کرنے کے لیے اینٹ کے فراگ کو اوپر کی طرف رکھا جاتا ہے اور اینٹ کے اوپر اور نیچے پلائی ووڈ کے ٹکڑے رکھے جاتے ہیں. اینٹ پر مشین کے ذریعے 140 کلو گرام فی مربع سینٹی میٹر فی منٹ کے حساب سے دباؤ ڈالا جاتا ہے. اینٹ کے ٹوٹنے پر دباؤ کی طاقت نوٹ کر لی جاتی ہے. تمام اینٹوں کو اسی طرح ٹیسٹ کیا جاتا ہے پر ان کو توڑنے والی اوسط طاقت یعنی ایوریج سٹرینتھ معلوم کی جاتی ہے. پھر اس اوسط طاقت کو اینٹ کی بلائی سطح کے رقبہ سے تقسیم کر کے فی مربع سینٹی میٹر طاقت معلوم کر لی جاتی ہے. مختلف قسم کی اینٹوں کی طاقت درج ذیل ہے. اینٹ کی قسم، اگر درجہ اول کی اینٹ ہے A کلاس تو ٹوٹنے کی اوسط طاقت 280 کلو گرام فی مربع سینٹی میٹر یعنی 4000 پاؤنڈ فی مربع انچ جو ہے وہ اس کی اوسط طاقت ہے، ایوریج سٹرینتھ. اور ٹوٹنے کی کم از کم طاقت 220 کلو گرام فی مربع سینٹی میٹر یعنی 3000 پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتی ہے. اینٹ کی B کلاس جو ہوتی ہے اس میں ٹوٹنے کی ایوریج سٹرینتھ جو ہے وہ 175 کلو گرام فی مربع سینٹی میٹر یعنی 2500 پاؤنڈ فی مربع انچ، مربع سینٹی میٹر تو انچیز میں ہے نا. اور ٹوٹنے کی کم از کم طاقت 140 کلو گرام فی مربع سینٹی میٹر جبکہ انچیز میں 2000 یعنی 2000 پاؤنڈ فی مربع انچ PSI. ٹھیک ہے. اس کے بعد اینٹ کی جو ٹائپ C ہے، C ٹائپ کی جو قسم ہے اس میں ٹوٹنے کی جو ایوریج سٹرینتھ ہے وہ 105 کلو گرام فی مربع سینٹی میٹر، ٹھیک ہے، اور یا 1500 پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتی ہے.
کلو گرام پر سینٹی میٹر اسکوائر ہوگی یا پھر 1500 PSI، اور ٹوٹنے کی کم از کم طاقت 84 کلو گرام پر سینٹی میٹر اسکوائر یا 1200 PSI جو ہے وہ ہوتی ہے. یہ ایک بیسیکلی یونٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹیسٹ نمبر 4 آتا ہے بریک کا کہ جھکاؤ کا ٹیسٹ، جسے فلیکزیا ٹیسٹ کہتے ہیں. اس ٹیسٹ سے اینٹ کی پہلو رخ طاقت معلوم کی جاتی ہے. پہلو رخ طاقت. اس ٹیسٹ کے لیے 5 اینٹوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. پھر ان اینٹوں کو باری باری دباؤ ٹیسٹ کرنے والی مشین یعنی کمپریشن ٹیسٹنگ مشین میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ٹیسٹ کرنے کے لیے اینٹ کو 2 باریک دھار والے کناروں یعنی نائف ایج کے اوپر فلیٹ رکھا جاتا ہے. ان باریک دار کناروں کو اینٹ کے بیرونی کنارے سے 1 سینٹی میٹر اندر رکھا جاتا ہے. باریک دھار والے کنارے یعنی نائف ایج اور اینٹ کے درمیان آدھا سینٹی میٹر چوڑی اور اینٹ کی چوڑائی کے برابر لمبی لوہے کی پٹی رکھی جاتی ہے تاکہ اینٹ پر وزن یکساں منتقل ہو. اینٹ پر وزن آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے. جب اینٹ ٹوٹ جائے تو وزن کی مقدار نوٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد موڈولس آف ریپچر یعنی ایک فارمولا ہے جس سے فلیکزیا ٹیسٹ کے لیے ہم اس فارمولے سے معلوم کرتے ہیں، ریپچر فارمولے سے. موڈولس آف ریپچر مدرجہ ذیل فارمولا کی مدد سے معلوم کر لیا جاتا ہے، اور یہ فارمولا ہے R = 3WL / 2BD². So R is modulus of rupture, W is applied load, L is length between knife edge, B breadth of the bricks, and D thickness of the bricks. ٹیسٹ نمبر 5 گھساؤ کا ٹیسٹ. یہ ٹیسٹ ایسی اینٹوں کے لیے کیا جاتا ہے جن کو فرش کے لیے استعمال کرنا ہو یا پھر ایسی جگہ پر استعمال کرنا ہو جہاں پر رگڑ پیدا ہوتی ہے یا ہو. اس ٹیسٹ کے لیے کم از کم 10 اینٹوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کا وزن کیا جاتا ہے. ان اینٹوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک گھومنے والے ڈرم میں یعنی روٹیٹنگ ڈرم میں ڈالا جاتا ہے. ان اینٹوں کے ساتھ کافی تعداد میں لوہے کے گولے بھی ڈالے جاتے ہیں. ڈرم اندر سے 14 اطراف والی کثیر الاضلاع پولیگون کی شکل کا ہوتا ہے. اس ڈرم کو 30 چکر فی منٹ کی رفتار سے 1800 چکروں کے لیے گھمایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان اینٹوں کو نکال کر ان کا وزن کیا جاتا ہے. پہلے کیے گئے وزن اور بعد میں کیے گئے وزن کی مدد سے اینٹ کے وزن میں فیصد کمی معلوم کی جاتی ہے. وزن میں یہ کمی 25% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو ابریشن ویلیو جو ہے اس کی W1 - W2 / W1 × 100. تو یہ جو W1 ہے یہ وزن کیا گیا ہے اس ٹیسٹ کو اپلائی کرنے سے پہلے کا، اور جب ہم ٹیسٹ اپلائی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اینٹ کا وزن کرتے ہیں تو وہ ہے W2. تو یہ فارمولا یوز کر کے ہم ابریشن ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی ویلیو فائنڈ کر لیتے ہیں. ٹیسٹ نمبر 6 معیاری سائز کا ٹیسٹ ڈائمینشنل ٹالرنس. اس ٹیسٹ کے لیے 20 اینٹوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. ان میں سے ہر اینٹ کی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی ناپی جاتی ہے. درجہ اول کی اینٹ کی صورت میں پیمائش میں فرق 3% سے زائد نہیں ہونا چاہیے اور دیگر اینٹوں کے لیے 8% سے زائد نہیں ہونا چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز، نئی اپڈیٹس جو ہیں وہ بر وقت اور بآسانی ملتی رہیں. آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.